مہمان لائن پر موجود ہیں محترم جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، معروف معیشت دان ہیں اور پاکستان کے جو اقتصادی امور ہیں ان کو اچھی طرح سے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے اندر یہ نعرہ تو لگتا رہا ہے کہ کرپشن فری پاکستان کو بنایا جائے اور پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیا جائے، لیکن 70 سالوں سے معیشت ابتری کی جانب بڑھتی رہی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی نیب بھی متحرک ہو چکی ہے، عدالتیں بھی فیصلہ دے رہی ہیں، احتساب کا عمل بظاہر شروع ہو چکا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ احتساب کا جو یہ عمل ہے اس کی روشنی میں کیا پاکستان کرپشن فری ملک بن سکتا ہے، پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ جو کرپشن کے دعوے تھے وہ سیاسی نعروں سے زیادہ کبھی نہیں رہے جی، اور احتساب کا جو عمل تھا وہ سیاسی مخالفین کے جو ہے وہ گردن موڑنے کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے اور اس پر عوام کا اعتماد بھی نہیں ہے۔ مگر بدقسمتی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کچھ پاکستان میں نعرے لگائے جا رہے ہیں اور احتساب کا عمل جس طریقے سے ہو رہا ہے اس میں مجھے قطعی یہ توقع نہیں ہے کہ اس سے پاکستان میں کرپشن میں کمی ہوگی یا احتساب کا عمل شروع ہوگا، کیونکہ اس کے لیے ہمیں تو ہمارے مذہب نے بالکل کلیئر کٹ گائیڈ لائنز دے دی ہیں، ایک سزا اور جزا کا نظام انصافی اصولوں پر مبنی، وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ 90 کی دہائی میں مختلف حکومتیں کرپشن کی بنیاد پر ان کو برطرف کیا گیا جی، لیکن وہ دوبارہ واپس آئے اور قوم نے بھی ان کو تسلیم نہیں کیا، حالانکہ کرپشن کے واضح ثبوت موجود تھے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب تک ہم بنیادی حقائق کا ادراک نہیں کریں گے کہ کرپشن کیوں ہو رہا ہے، کرپشن کو کون سے قوانین ہیں جو کرپشن کو انکریج کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور احتساب کے نظام کو ہم نے اسلامی نظام عدل سے جو ہے وہ دور رکھا ہے، تو مطلوبہ نتائج مجھے حاصل ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں جو لوگ پاکستان کے اندر عوام بھی یہ توقع کر رہی ہے کہ جیسے میاں نواز شریف کے خلاف جو کیسز چل رہے تھے اثاثہ جات کے، تو اس میں ان کو سزا ہو گئی، پھر آصف علی زرداری صاحب کو بھی طلب کر رکھا ہے نیب نے، تو کیا یہ جو احتساب کا جو عمل ہے اس سے کرپشن کا خاتمہ ممکن نہیں ہے؟ دیکھیے، میں عرض کر دوں کہ اگر میں نے اس کو جو ان کا فیصلہ آیا ہے نواز شریف کے خلاف جی وہ میں نے ایک ایک لفظ پڑھا ہے، جی اس میں یہ بڑا ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف بدعنوانی اور کرپٹ پریکٹسز کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، جی، اور کرپشن اور بدعنوانی پر ہم نواز شریف صاحب کو، ان کی صاحبزادی کو اور ان کے داماد کو بری کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ منی ٹریل کی بات کی ہے۔ جی، دوسرے یہ تھا کہ آپ نے زرداری صاحب کا ذکر کیا۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ پاکستان میں ان دونوں سیاست کے بعد آئے ہیں 1958 کے بعد، وہ کرپشن کے الزامات کی زد میں رہے ہیں۔ جی، اب مجھے جو تشویش ہے وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب آج جو کیس اچھالا گیا ہے، یہ میرے ذاتی علم میں ہے کہ یہ جو جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ ہوئی تھی، جی، یہ 2015 14 15 16 میں منظر عام پر آ گئے تھے، اور اب سے 1.5 سال پہلے ایف آئی اے نے چھاپے بھی مارے تھے ان میں، تو وہ اس کے بعد ان کو دبا دیا گیا۔ اب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، دیکھیے جرم اسٹیبلشڈ ہے جو یہ جعلی کھاتوں کے ذریعے بھیجا گیا ہے، جی، لیکن جب 2016 میں آپ کو معلوم ہو گیا تھا ایف آئی اے کو چھاپے مارے تھے، تو آج الیکشن سے 12 دن پہلے جب اٹھایا گیا تو ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ کون سا موقع تھا، اس وقت میں چھوڑا گیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب زرداری صاحب صدر مملکت تھے جی، تو $60 ملین کا ایک کرپشن کا کیس اسٹیبلش تھا، بالکل، اس وقت انہوں نے پیلی لیا تھا جی صدر کے کوئی خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، اور سپریم کورٹ روزانہ بیٹھا کرتی تھی، یہ $60 ملین واپس لائیں گے۔ اب ہم نے اس کے بعد 5 گزر گئے ہیں، وہ $60 ملین کا ہم نے کبھی ذکر نہیں سنا، وہ کیسے دفن ہو گیا۔ تو دیکھیے، اسلام نے ایک واضح طریقہ بتا دیا ہے کرپشن کیا ہے، حرام حلال کیا ہے، جی، دوزخ اور جنت کا تصور کیا ہے۔ اگر اس سے 100% انحراف کر رہے ہیں اور ملکی قوانین کے تحت، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ملکی قوانین کے تحت جو ہے وہ کرپشن کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ جب آپ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم لا کے یہ کہتے ہیں کہ جناب کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں جو جائیدادیں ہیں جو کہ ساری دنیا کو نظر آ رہی ہیں کہ یہ جائیداد کھڑی ہے، یہ پراپرٹی ہے، یہ بنگلہ ہے، بینکوں میں یہ پیسے ہیں، تو میں نے ایک حساب لگایا تھا، اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں نے یہ اعلیٰ ترین سطح پہ یہ بات کی تھی کہ جو ناجائز پیسے سے دولت بنائی گئی ہے ملک کے اندر ہے، باہر کو چھوڑ دیجئے، وہ پیسے کو اگر آپ ملکی قوانین کے تحت واپس لیں
تو آپ کو 2000 ارب روپیہ 6 مہینے میں مل سکتا ہے، اور آج بھی ملے گا، میں گارنٹی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس 2000 ارب روپے سے ہم 2 ڈیم بنا سکتے تھے پاکستان کے اندر، جو 1974 سے نہیں بنے۔ ہم بجلی کے نرخ 25 روپے لیٹر کم کر سکتے تھے، عوام کو تعلیم اور صحت دے سکتے تھے۔ تو مجھے یہ بتایا جائے کہ کون سے قوانین کے تحت جو بلڈنگز ہیں، عمارتیں ہیں، پراپرٹی ہے، گاڑیاں ہیں، بینک ڈپازٹس ہے، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ 5% ٹیکس دے دیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایمانداری سے جو آدمی ٹیکس دیتا ہے وہ تو 30% بھی دیتا ہے، 35 بھی دیتا ہے، 25 بھی دیتا ہے۔ تو جو ٹیکس چور ہیں ان کو آپ، جو آپ کی دسترس میں ہے، اگر باہر کے آپ اثاثوں کی بات کریں تو دیکھیے باہر ہے وہ تو کب، وہ ابھی 20 سال سے آ رہے ہیں، ابھی اگلے 10 سال بھی نہیں آئیں گے، لیکن جو اثاثے موجود ہیں، اب قانون موجود ہے، اس سے 2000 ارب روپے نہیں لیا، اور سپریم کورٹ نے بھی کہا جی ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ جب سے ایمنسٹی اسکیم آئی ہے تو پاکستان کی معیشت بہتر ہو گئی، یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے۔ لیکن میں نے اب دیکھا ہے کہ جب سے یہ آئی ہے اس سے ریزروز ہمارے گر گئے، اور جو اس سال کا ٹیکسوں کا ہدف تھا وہ 200 ارب روپے کم رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سارا زور ٹیکس ایمنسٹی پہ چلا گیا، تو جو ٹیکسوں کی وصولی جون میں کرتے تھے وہ نہیں کی۔ تو اگر کوئی ایک پاکستان میں فرد یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی ملکی اثاثے جو ہیں، آپ لندن کے اثاثے جو 1993 کے ہیں ان کو پکڑے، میں کب کہتا ہوں نہیں پکڑے، لیکن آج آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور آج جو میرا ملک میں قانون ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں آج پراپرٹی خریدتا ہوں 15 کروڑ کی، تو میں اگر اس کو 4 کروڑ میں ڈکلیئر کرتا ہوں اور 11 کروڑ کالا دھن لگاتا ہوں تو یہ آج بھی ہو رہا ہے، آج کی تاریخ میں، میرا مطلب یہ تھا آج ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں احتساب کے عمل کو بھی مشکوک کر رہی ہیں، اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ کرپشن بھی رہے گا ایمنسٹی کے بعد، کالا دھن بھی رہے گا، اور سرمایہ کا فرار بھی رہے گا۔ اور اگر میں یہ آپ کے ریکارڈ پر بتا دوں، اس ٹیکس ایمنسٹی کے خاتمے کے بعد جو غیر آئینی ہے، اور علماء نے اس کو میں نے پہلے کہا تھا، پھر علماء نے کہا یہ غیر اسلامی ہے اور غیر آئینی بھی ہے، آئین پاکستان کے خلاف ہے۔ اگر اس کے بعد بھی آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں تو پھر کس کو منہ دکھائیں گے، پھر یہ ایمنسٹی کیوں لائے؟ تو اس لیے اس سے مجھے بڑی تشویش ہے کہ اگر ہم آج بھی ایک فیصلہ قوم کر لیتی ہے، حکومت کر لیتی ہے کہ آپ 2-3 باتیں مان لیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ایک اسلام کا نظام عدل، ایک اسلام کا نظام معیشت، سودی نظام سے فرار، اور جو آئین کی بالادستی ہے اس میں 227 میں یہ لکھا ہے کہ ملک کا کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔ ایمنسٹی تو اسلام کے خلاف ہے، ٹیکسوں کا نظام اسلام کے خلاف ہے، بینکاری کا نظام اسلام کے خلاف ہے، جو سودی نظام ہے وہ جو اسلامی بینکاری ہے وہ سودی نظام کے نقش پا پر ہے۔ اور ہمارے آئین میں لکھا ہے 38F کہ جتنی جلدی ممکن ہو ربا کا خاتمہ کر دیا جائے۔ بالکل 1991 سے 2018 آ گیا، ابھی تک ہماری عدالتیں جو شرعی عدالتیں ہیں، اس میں علماء بھی شامل ہیں، سپریم کورٹ کے جج بھی شامل ہوتے ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ نہیں دیا کہ سود حرام ہے کہ نہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جس ملک میں عدالتیں یہی نہ کہے کہ سود حرام ہے، تو پھر ہم جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ بھئی اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، ہم وہ قانون سازی بھی نہیں کر رہے، آئین کو بھی نہیں بدل رہے، پارلیمنٹ بھی نہیں کہہ رہا، مذہبی جماعتیں بھی نہیں کہہ رہی۔ تو اس کی وجہ سے اگر آپ کو 1500 ارب روپے کھاتے داروں کو کم مل رہا ہے، زکوٰۃ کے نظام کو ہم نے تباہ کر دیا، تو پھر کرپشن ہی کیسے ختم ہوگا اور یہ کیسے ہوگا؟ میں تو صرف ایک آپ کو مثال دے دوں جس پر میں نے کام کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام نے یہ کہا کہ اگر آپ عدل قائم کریں اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں جو نماز کے بعد سب سے بڑا رکن ہے، اور قرآن نے بالکل واضح آیت ہے جو پارہ 9 ہے 103، خذ من اموالہم، آپ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں۔ تو میں نے ایک ریسرچ کر کے یہ بتائی ہے کہ لوگ جو حکومت کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ 8% ہے، 8 بلین ہے، لوگ جو زکوٰۃ دے رہے ہیں خود مختلف اداروں کو، لیکن اسلام میں وہ شرط نہیں پوری ہو رہی کہ آپ خود لوگ جو اکٹھی کریں، وہ نہیں ہو رہی، وہ ہے 400 ارب۔ لیکن میں نے یہ کیا کہ جو اثاثے لوگوں کے پاس ہیں اس کا یہ تخمینہ لگایا کہ جو اثاثے نصاب کی زد میں آتے ہیں اس کی حد کے اندر آتے ہیں، مثلا یہ تھا کہ میں وہ قرضہ ہے اس کو نکال دیں اور اس پر ایمانداری سے زکوٰۃ لی جائے، تو میرے حساب سے بنتی ہے 1250 ارب روپیہ۔ اب یہ بتائیے کہ جس قوم میں علماء بھی ہیں، مذہبی جماعتیں بھی ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ بھئی یہ اسلامی نظام زکوٰۃ کے نظام کو اگر جو ہے وہ 8 ارب روپے کے بجائے 1200 ارب روپے ایک سال میں آپ کو ایمانداری سے مل جاتے ہیں، اور اس کو قرآنی تعلیم کے مطابق رزق حلال کے لیے اسلامی بینکوں کے مائکرو فائنانس کے لیے استعمال کریں، اگر آپ کے ملک کے ہمارے 10 کروڑ سے زیادہ لوگ غریب سے نکل جائیں تو غربت خود ایک کرپشن کو جنم دیتی ہے۔ تو میرے ملک کے جو قوانین ہیں آج بھی وہ سرمایہ کے فرار کو انکریج کر رہے ہیں، کرپشن کو انکریج کر رہے ہیں، احتساب کے عمل کا قیمہ بنا رہے ہیں۔ تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے جنگ کر کے
ابھی جو کچھ لوگ یہ کہہ رہے، مجھ سے پوچھا کہ جی نواز شریف آپ نے چونکہ کہا ہے کہ سزا کیوں ہوئی، تو میں نے ان کو یہ کہا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ان پر یہ الزام ثابت نہیں ہوا کہ وہ جو ہے یہ انہوں نے کرپشن کا الزام ثابت نہیں ہوا، مگر پھر سزا کیوں ہوئی؟ اس میں ڈاکٹر صاحب آپ کی بات پورا کر لوں، آپ ڈیلیٹ کر دیجیے گا۔ سزا اس لیے ہوئی کہ انہوں نے شرعی عدالت کا جو فیصلہ تھا جس میں میں بھی گیا تھا کہ ربا حرام ہے، اس فیصلے کے خلاف انہوں نے اپیل کر دی اور وہ آج تک قائم ہے، اس لیے یہ ہوئی۔ جی فرمائیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل کہا کہ یہ بالکل اللہ کی طرف سے مکافات عمل بھی ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہم تو اس کو مانتے ہیں مسلمان جتنے بھی ہیں، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اس فیصلے میں نواز شریف کے خلاف جو فیصلہ ہے اس میں نہیں لکھا ہوا کہ ان پہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی، یہ نہیں لکھا ہوا، لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ لکھا ہے کہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی، یہ کہا ہے ہم نے بری کر دیا ان کو، یہ لکھا ہے۔ جی لیکن دوبارہ ذمہ داری اس میں یہ لکھا ہے کہ کرپشن کے الزامات، کرپٹ پریکٹسز کے الزام ثابت نہیں ہوئے اور ہم نے ان کو بری کر دیا۔ جی یہ تو فیصلے میں لکھا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو وہاں سے پڑھ کے بتا رہا ہوں اوریجنل فیصلے۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے اثاثے بنائے ہیں تو وہ اثاثے بھی تو ثابت نہیں کر سکے، تو وہ بھی تو گویا ایک طرح سے کرپشن ہو گئی ہے۔ وہ میرا خیال سے دیکھیے، مجھے اس میں قطعی کوئی شبہ نہیں کہ نواز شریف صاحب نے کبھی کرپشن کیا ہوگا، لیکن حکومت خزانے سے نہیں لیا، لیکن ملکی قوانین کے تحت، ملکی قوانین کی میں بات کر رہا ہوں، باقی فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ کیا کس کو سزا دینی، جو آپ نے مکافاتی عمل کا کر دیا، لیکن پاکستان کے قانون کے تحت آپ انکم ٹیکس کی میری 10 سال پرانا مجھ سے نہیں پوچھ سکتے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ نواز شریف صاحب نے جرم نہیں کیا، میں واضح کر دوں، کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سزا ہو اس کے پیچھے عوام کی طاقت اور قانون کی طاقت ہونی چاہیے۔ آپ نے جو الزامات ان پہ لگائے جا سکتے تھے جس میں انہیں سزا ہوتی، وہ لینے کے بجائے آپ نے پاناما کو پکڑ لیا۔ اب پاناما میں ایک آدمی کو پکڑا، باقی 436 تو چلے گئے نا، اور آپ 10 سال کے بعد مجھ سے پوچھ ہی نہیں سکتے۔ مگر میں نے میرے ایک بزرگ نے مجھے قصہ سنایا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک آدمی کو پھانسی کی سزا ہو گئی، اور جب پھانسی ہو رہی تھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم نے قتل کیا تھا؟ اس نے کہا دیکھو مجھے پھانسی ہو رہی، لا الہ الا اللہ، میں نے یہ قتل نہیں کیا۔ تو بزرگ نے پوچھا کہ یہ ٹھیک ہے آپ نے قتل نہیں کیا، کوئی اور قتل کیا تھا جس میں آپ بری ہو گئے؟ کہ ہاں وہ تو کیا تھا۔ بس یہ ہے مکافات عمل۔ جی ڈاکٹر صاحب، آخر میں صرف مختصر فرما دیجیے گا، آپ کی ساری گفتگو کے بعد آپ نے فرمایا کہ پاکستان کے اندر جو اپنا جو نظام ہے، پاکستان کے جو قوانین ہیں ان کو سخت کرنا چاہیے، تو آپ کے خیال میں جو بڑے بڑے سیاستدان جن کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، تو ان کے خلاف ان سے کیسے پیسے وصول کیے جائیں؟ آپ نے کہا کہ وہ تو آئندہ 10 سال میں بھی نہیں آئیں گے، تو کوئی ایسا قانون بنانا چاہیے گا اس کے لیے؟ دیکھیے ایسا ہے بنیادی طور پر کہ پہلے تو ملک میں جو اثاثے ہیں، میں آپ کو بتا دوں، ملک میں جو اثاثے ہیں وہ ہماری دسترس میں ہیں اور حکومت کے پاس ریکارڈ میں ہے، مطلب پراپرٹی بھی ہمارے پاس ہے جو ڈکلیئر نہیں ہے انکم ٹیکس کو۔ 12,000 ارب روپے کے بینکوں، 13,000 ارب روپے کے بینکوں کے ڈپازٹ ہیں، کئی ہزار ارب روپے کے جو ہے نیشنل سیونگز ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا نا کہ اعلیٰ ترین سطح پہ میں نے ان کو لکھ کے دیا تھا، انہوں نے خود کہا تھا بڑی صحیح بات ہے کہ بھئی آپ ان اثاثوں کو ڈال دیں اور ان کو ریٹرن سے کمپیئر کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ریٹرن میں نہیں دیا، ٹیکس نہیں دیا، چوری کی ہے، ان سے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف ٹیکس لے لیں ایمانداری سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملکی اثاثوں سے آپ نے ٹیکس لے لیا اور ان کو نااہل کر دیں سیاست میں حصہ لینے کے لیے، اس کے بعد باہر کی چیزیں تو کرتے رہیں، یہ تو صحیح ہے، لیکن ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ کہا گیا ہے، جیسے پراپرٹی کا میں نے آپ کو بتایا کہ چوری کے پیسے کو، رشوت کو آج بھی آپ پراپرٹی میں ڈال سکتے ہیں۔ ابھی سپریم کورٹ کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو ناجائز پیسہ ہوتا ہے اس سے مارکیٹ سے ڈالر خریدے گئے، ڈالر اکاؤنٹ کو بینک میں جمع کرایا گیا ڈالرز کو، اور 15 ارب ڈالر ملک سے باہر ایک سال میں چلے گئے۔ اب یہ جو ایک سال 15 ارب، آج جو اب ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے وہ شرائط تسلیم کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہیں، اگر یہ 15 ارب ڈالر ناجائز پیسے کو باہر ملکی قوانین کے تحت نہیں بھیجا گیا ہوتا تو نہیں جاتے۔ تو میں نے تو بنیادی 4-5 چیزیں ہیں، یعنی ایک تو اسلامی نظام معیشت اور اسلامی نظام عدل ہے ہی، لیکن وہ قوانین جن سے دولت باہر جا رہی ہے ان قوانین کو تبدیل کر دیں، 111(4) انکم ٹیکس آرڈیننس کو کر دیں، DC ریٹ پراپرٹی کو کر دیں، قانون سازی بھی اگر کر لی جائے عوامی دباؤ پر، یا سپریم کورٹ فیصلہ دے دے کہ جی آپ سب چیزیں چھوڑیں، پہلے یہ قانون جس سے کرپشن کو چھپایا جا رہا ہے، کرپشن کو انکریج کیا جا رہا ہے، وہ سپریم کورٹ بھی تو نہیں کہہ رہا نا، یہ مسئلہ یہ ہے، وہ قانون سازی پارلیمنٹ نہیں کرے گی، تو اب وہ آپ سپریم کورٹ سے کرا دیجئے، اس سپریم کورٹ سے پاکستان کے آدھے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اور اگر قانون سازی نہیں کی، اس طرح سے سزا دی، تو یہ دوبارہ آئیں گے، ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہد حسن۔